بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جس پر روزہ فرض ہے وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ اپنے پر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم دو اعتبار سے کرتا ہے۔ ایک تو اپنے جسم پر ظلم کرتا ہے، دوسرا اپنی روح پر ظلم کرتا ہے۔ جو اس کو عذاب ملے گا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ اس کی روح کا ظلم ہے، اور جو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر بیماریاں آئیں گی وہ اس کے جسم کا ظلم ہے۔ معلوم ہے روزہ رکھنے سے 1000 طرح کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آج کی جدید سائنس، آج کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے، بلکہ امریکہ کی باضابطہ طور سے ایک ٹیم نے یہ ریسرچ کیا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو کینسر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ سامعین حضرات، ان کا کہنا ہے کہ جب روزے کی حالت میں بندہ ہوتا ہے، جب کچھ کھاتا اور پیتا نہیں ہے تو باڈی کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، تو جو انسان موٹا ہوتا، فائٹی ہوتا ہے، جس پہ چربی جم جاتی ہے تو وہ چربی پگھلنے لگتی ہے، اور پگھل کے جو ہے وہ چربی کو باڈی کی جو ضروریات ہے وہ چربی پورا کرتی ہے۔ یعنی باڈی کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ فیٹ سے باڈی لیتی ہے۔ تو ایک چیز تو جن کے بیتو کے وزن بڑھ جاتے ہیں روزہ رکھنے سے، ان کے وزن بھی نہیں بڑھیں گے، اور اگر بڑھ گئے ہیں وزن تو انشاءاللہ کم ہو جائیں گے، اور اگر جن کے زیادہ کم ہے وزن تو روزہ رکھنے سے ان کے وزن بڑھ جائیں گے۔ یہی تو کمال ہے روزے میں۔ جن کے وزن بڑھے ہوئے ہیں، آپ روزہ رکھیں گے تو جو فائٹ آپ کا جم گیا ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے برف پگھلتی ہے پہاڑوں کی، وہ پگھل کے باڈی اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرے گی تو وہ فائٹ ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی سائنسدانوں کا کہنا ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں بالکل۔ جب بھی انسان روزہ رکھتا ہے تو کینسر کیا ہے؟ باڈی کے اندر کوئی بھی ایسا حصہ ہے کہ وہ گلنے اور سڑنے لگتا ہے، کہیں بھی پھوڑا، دماغ میں ٹیومر ہو گیا، پیٹ میں ہو گیا، تو وہ کوئی ایک طرح کا پھوڑا ہوتا ہے، وہ خون اس جگہ کا، وہ گوشت، ایک طرح کے اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی شاخیں پھیلنے لگتی ہیں ان جراثیموں کی، اور جب وہ شاخیں پھیلتی ہیں تو بدن میں جہاں تک پھیلنے لگتی ہیں وہاں تک وہ کینسر کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی شروع میں جو کینسر ہوگا وہ چھوٹی جگہ میں ہوگا، لیکن جو اس کے ذرات ہوتے ہیں، جو اس کی شاخیں ہوتی ہیں، وہ جب دور تک پھیلتی ہیں، وہ جو گندی گوشت کی شاخیں ہیں، جو گندا گوشت ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، پھر جہاں تک وہ بڑھتا ہے وہاں تک کینسر پھیلتا رہتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا ہے، تو وہ جو گلا ہوا اس کا کینسر کی حالت میں جو گانٹ یا وہ گوشت ہے جو گلا ہوا ہے، جو گندا ہے، خراب ہے، وہ باڈی اس گوشت کو ہی کھا جاتی ہے، اپنی ضروریات اس گوشت سے گلے ہوئے سے پورا کر لیتی ہے اور اس کو ختم کر دیتی ہے۔ چانسز آپ کے ختم ہو جاتے ہیں کینسر کے روزہ رکھنے سے۔ ایسے ہی بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں آتا ہے روزہ رکھنے سے۔ جن کے ہائی بلڈ پریشر ہے نا، وہ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے سے ان کے بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جس کا نفس قابو میں نہیں ہے، نفس پر جو ہے اس کا قابو نہیں ہے، اس کا نفس کا اس کے اوپر غلبہ ہے، اور وہ نفس کی وجہ سے بہت سے کام غلط کر گزرتا ہے، تو وہ روزہ رکھے۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کئی بار حکم دیا گیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ تو روزہ آپ کے نفس کو بھی کنٹرول میں کرتا ہے، آپ کی بیماریوں کو بھی کنٹرول میں کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جو ہے آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ حضرات، اب ایک چیز میں یہاں پر اور بتا دوں آپ کو کہ روزہ رکھنے میں مشینری کو بھی آرام ملتا ہے۔ 11 مہینے مشینری بزی رہی، تو 1 مہینہ آپ نے روزہ رکھا تو مشینری کو آرام ملا، تو یہ بھی طاقتور ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک چیز خاص خیال رکھیں، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں تو سحری بہت دبا کے کرتے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے پھر دبا کے سحری کر لی، اور پھر دبا کے سحری کر لی تو پھر آپ کی مشینری کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگ گئی۔ آپ دبا کے سحری اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی ہم سحری زیادہ کریں گے تو روزہ نہیں لگے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ آپ کتنا بھی دبا کے کھا لیں، 6 گھنٹے میں آپ کے پیٹ کا وہ ہضم ہو جانا ہے۔ آپ اگر کم کھائیں گے
تب بھی روزہ آپ کو اتنا ہی محسوس ہوگا، زیادہ کھائیں گے تب بھی اتنا ہی محسوس ہوگا، لیکن اگر آپ نے دبا کے زیادہ کھا لیا تو مشینری پہ بوجھا ایکسٹرا پڑ جائے گا، تو روزہ رکھنے سے جو مشینری آپ کی فری رہنے والی تھی وہ فری بھی نہیں رہے گی، پھر تو آپ نے زیادہ لوڈ ڈال دیا نا آپ مشینری پہ اپنی۔ تو آپ سحری زیادہ دبا کر نہ کریں، سحری ہلکی کریں، اور سحری ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں کھانے اور پینے سے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں آخر میں بہت زیادہ پانی پی لیا۔ بہت زیادہ پانی پی لینے سے کیا اس کا مقصد پیاس نہیں لگے گی؟ گھنٹہ 2 گھنٹے میں وہ پانی سب نکل جائے گا پیشاب کے راستے سے۔ لمٹ میں پانی پئیں اور لمٹ میں کھائیں۔ ایسے ہی افطار میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں بہت سے لوگ، پھر کھٹی میٹھی ڈکاریں لگتی ہے، نماز تراویح پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ بھئی لمٹ میں کھائیں، جو لمٹ آپ کے کھانے کی ہے افطار میں بھی وہی لمٹ کے مطابق کھائیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں آپ، اپنی مشینری کو فری کر رہے ہیں، اب آپ پھر اتنا کھا لیں گے، ان لمٹ کھا لیں گے تو اور الٹے مریض ہو جائیں گے آپ، بھائی بوجھ بڑھ جائے گا۔ تو لہٰذا کھانے پینے کا سحر و افطار کے وقت میں خیال رکھیں، اتنا کھائیں جتنا آپ کا لمٹ ہے، اور 15 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں۔ حضرات ایک چیز بتا دوں، سحری میں کیا ایسی چیز کھائیں کہ جس کی وجہ سے روزہ کم لگے؟ تو کھجور کی جو غذا ہے وہ سب سے طاقتور اور بہتر ہے۔ سحری میں جتنا ہو سکے آپ کھجور کھائیں، آقا کی سنت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے طاقتور غذا بھی ہے جو آپ کو کمزوری کم محسوس ہونے دے گی، روزہ کم لگنے دے گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، آپ کھجور کھائیں، کھجور کا استعمال کریں، اور سحری میں یہ الٹی سیدھی چیزیں زیادہ نہ کھائیں، یا افطار میں جیسے فاسٹ فوڈ افطار میں تمام بنا ہوتا ہے، چاؤمین ہے، گول گپے ہیں، یہ سب چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ بھوک ہوتی ہے اس وقت، دن بھر کا آدمی بھوک کا ستایا ہوتا ہے تو کھا تو لیتا ہے، لیکن اس کا جو تاثرات ہیں بہت غلط ہوتے ہیں باڈی کے اوپر۔ ایسے ہی آدمی پیاسا ہوتا ہے افطار کے وقت میں تو بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس بھی لیتا ہے۔ کولڈ ڈرنکس تو پینا بھی نہیں چاہیے، ڈاکٹری لحاظ سے بھی گردے فیل ہونے کا خطرہ ہے۔ کولڈ ڈرنکس، آپ کا گردہ پورے دن کا خالی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی کوئی ورک نہیں کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے دن بھر پانی نہیں پیا ہوتا، آپ ایک دم ہائی ڈوز آپ اس کو دے دیں گے، کولڈ ڈرنکس پی لیں گے، بہت تیز ہوتی ہے کولڈ ڈرنک، تو اس پر گردے کے اوپر بہت غلط اثر پڑتا ہے، تو گردہ کڈنی فیل ہونے کے بھی خطرات ہیں، خدشات ہیں۔ آپ کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہ پئیں، مشروبات بھی بہت زیادہ ٹھنڈے نہ پئیں، وہ ٹھنڈی شکنجی پینے لگ جاتے ہیں، سمجھے آپ، بہت زیادہ ٹھنڈی مشروبات پینے لگ جاتے ہیں، ان چیز کا خاص خیال رکھیں افطاری میں۔ سحری میں بھی اس چیز کا خاص خیال کر رکھیں کہ زیادہ ٹھنڈی مشروبات نہ پئیں، نہ ہی افطار میں پئیں۔ یہ چاؤمین، گول گپے، اٹری مٹری اور یہ چپس وغیرہ اور آپ کے کچری وغیرہ تلتے ہیں، ان چیزوں سے گریز کریں، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہے بہت نقصان دیتی ہیں۔ روزے میں مزہ تو لگتی ہے، ہم کھا لیتے ہیں، لیکن ان کا نقصان بہت زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ کسی قدر آپ نے، اچھا شکنجی بھی پی رہے ہیں تو وہ بھی لمٹ میں پئیں، کبھی کبھی زیادہ پی لیتے ہیں نا تو بھاری ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے الٹی سی لگنے لگی، ایسا لگتا ہے اب الٹی ہو جائیں گی، تو وجہ کیا ہوتی ہے، پورے دن سے آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے، پورے دن سے آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے، اور آپ نے گاڑی شکنجی ہوتی ہے، بہت زیادہ بھرلی ہوتی ہے معدے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ معدہ اس کو اتنا قبول نہیں کر پاتا ہے، تو پھر بھاری لگنے لگتا ہے، نماز تراویح ادا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو لہذا سامعین، سحر اور افطار اتنا کھائیں جتنا عام دنوں میں کھاتے ہیں، اور سحری 15 منٹ پہلے ختم کر دیں، اور بہت زیادہ نہ سحری میں کھا لیں پی لیں کہ روزہ کم لگے گا، اس سے اور نقصانات ہوں گے۔ جو لمٹ ہے آپ کے کھانے کی وہی کھائیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔